انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ اللہ رب العزت کا احسان اور شکر ہے کہ آج اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن کی ایک محفل اور مجلس میں شریک ہونے کا موقع عطا کیا۔ قرآن مجید فرقان حمید کہ اللہ رب العزت کا وہ کلام ہے کہ جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے، سب سے زیادہ جس کی تلاوت ہوتی ہے۔ نہ صرف یہ کہ سب سے زیادہ اس کی تلاوت ہوتی ہے، بلکہ یہ کتاب دنیا میں سب سے زیادہ لوگوں کے عمل کے اندر بھی ہے۔ کوئی کتاب ایسی نہیں کہ جس پر لوگ اتنے عمل کرتے ہوں جتنا قرآن مجید فرقان حمید پر لوگ عمل پیرا ہے۔ عیسائیوں کی تعداد گو مسلمانوں سے زیادہ ہے، لیکن عیسائیوں کی بہت ساری آبادی، اگر 2/3 کہا جائے تو مبالغہ نہیں ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ بائبل کے اندر کیا ہے، یا بائبل جو ہے انہیں نہ پڑھنی آتی ہے، اور کئی ایسے ہیں جنہوں نے زندگی میں شاید بائبل دیکھی بھی نہ ہو۔ لیکن مسلمان جو ہے وہ بے عمل ہے یا عمل والا ہے، قرآن مجید اس کے سامنے جب آئے گا، اللہ کا قرآن، اللہ کا کلام جب اس کے سامنے آئے گا تو وہ یہ پہچان لے گا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن مجید ہے۔ وہ عمل نہیں بھی کرتا، اس کو سینے کے ساتھ لگائے گا، اس کو آنکھوں کے ساتھ لگائے گا کہ اصل میں قرآن مجید کے ساتھ ایک محبت ہے، ایک لگاؤ ہے جو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں کے اندر پیدا کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے بھی آسمانی کتابیں اس دنیا کے اندر اتاری، بے شمار کتابیں نازل کیں، کچھ کا ذکر کیا، کچھ کا نہیں بھی کیا، لیکن پہلی کتابیں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے اس دنیا سے جانے کے بعد اپنی اصل شکل اور اصل صورت کے اندر باقی نہیں رہی۔ لوگوں نے اس کے اندر تبدیلی کر لی، حالات گزرنے کے ساتھ ساتھ جنگیں ہوئیں اور کتابیں کئی ضائع ہو گئیں، دوبارہ لکھی گئیں۔ بائبل جو ہے اس کو بھی دوبارہ مرتب کیا گیا۔ قرآن مجید فرقان حمید وہ واحد کتاب ہے کہ آج 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزرنے کے باوجود بھی اسی شکل کے اندر موجود ہے جس شکل کے اندر یہ نازل ہوئی تھی، حتیٰ کہ ایک زیر زبر کا فرق جو ہے وہ بھی اس کے اندر نہیں پڑا۔ اللہ رب العزت نے اس کی اسی طرح حفاظت فرمائی جس طرح اس کو نازل فرمایا تھا۔ مسلمانوں پہ بھی بڑے بڑے زوال آئے، بڑے بڑے حالات کٹھن مسلمانوں پہ گزرے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کی حفاظت فرمائی، اور حفاظت اپنے بندوں کے ذریعے ہی کی۔ وہ دور بھی مسلمانوں پہ بعض علاقوں کے اندر آیا کہ وہاں قرآن کا ایک نسخہ لے جانا جو ہے، ایک قرآن کا نسخہ لے جانا اتنا بڑا جرم تھا کہ لوگوں کو سالہ سال تک اس بنیاد پہ قیدیں ہوئی، اور کئی لوگوں کو اس وجہ سے صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا کہ تمہارے گھر سے یہ قرآن کیوں نکلا ہے۔ لیکن اس کے باوجود مسلمانوں نے اللہ کے اس کلام کی حفاظت کی۔ مصر کے اندر ایک زمانے میں قرآن مجید کے اندر اوپر جو ہے وہ پابندی لگا دی گئی کہ یہاں قرآن کی تفسیر کسی قسم کا کوئی جو ہے اس کا نہیں لایا جا سکتا۔ حفظ کے اوپر پابندی لگا دی گئی۔ ایسے بھی حلقات حفظ کے تھے کہ تہہ خانے کے اندر بچے داخل ہوئے اور وہ قرآن یاد کر کے باہر نکلے۔ انہوں نے
اس سے پہلے جو ہے وہ باہر کی فضا اور ہوا نہیں دیکھی، تاکہ کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ یہاں بچے جو ہے وہ قرآن مجید حفظ کرتے ہیں۔ اور پھر آج جتنا دنیا میں مسلمانوں کے خلاف ایک پراپوگنڈا ہے، کبھی خود مسلمانوں میں سے ہی لوگوں کو مرتد بنا کر اس قرآن کو مشکوک بنانے کی کوششیں کی جاتی ہیں، مرزائیوں کی صورت میں مختلف انداز سے، کہیں اپنی مرضی کا قرآن مرتب کر کے اس کو پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن دشمن جتنی بھی کوشش کرتے ہیں، اللہ رب العزت کا یہ کلام جو ہے اور ابھر کے سامنے آتا ہے اور وہ اپنے منہ کی کھا کے ذلیل ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب سوشل میڈیا کا کیونکہ دور ہے اور ٹیکنالوجی نے بہت ترقی کر لی، تو ایسی ایپ بنانے کی کوششیں کی گئیں جس کے اندر قرآن مجید کی تحریف کی گئی، لیکن وہ سب کی سب جو ہے وہ ناکام ہوئی، اور اللہ کا قرآن آج بھی محفوظ ہے اور قیامت تک لفظ بلفظ حرف بحرف محفوظ ہو۔ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جو زبر زیر کی غلطی کے بغیر بندہ یاد کرے اور پھر زندگی بھر اس کو یاد رکھے۔ پچھلے دنوں ایک ویڈیو سامنے آئی، ایک بزرگ ہیں کوئی 70-80 سال کے، قرآن مجید جو ہے وہ تراویح کے اندر پڑھا رہے ہیں، کمر جھکی ہوئی ہے، کمر جو ہے وہ بالکل جھکی ہوئی ہے، جیسے بندہ بالکل بوڑھا ہو جاتا ہے، لیکن قرآن اس سوچ سے پڑھ رہے ہیں کہ یوں لگتا ہے جیسے کوئی جوان جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ ہمارے بزرگ پروفیسر ساجد میر صاحب حفظہ اللہ تعالی، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، قرآن کے ساتھ ان کا بڑا تعلق ہے۔ ہمارے استاد مولانا ارشاد اللہ قصری حفظہ اللہ، انہوں نے ہمیں بتایا کہ میں نے جتنا ساجد میر صاحب کا قرآن کے ساتھ تعلق دیکھا ہے، شاید ہی کسی کا قرآن کے ساتھ تعلق ہو۔ کہتے ہیں کئی دفعہ سفر کرنے کا اتفاق ہوا تو گاڑی کے اندر بھی میر صاحب کی عادت ہے کہ وہ قرآن کھول کے جو ہے وہ قرآن پڑھ، اس سال بھی وہ کرسی رکھی ہوئی ہے، رکوع جو ہے وہ سجدہ نہیں کر سکتے، زمین کے اوپر کھڑے ہو کے تراویحیں پڑھا رہے ہیں اور کرسی کے اوپر جو ہے بیٹھ کے رکوع سجدہ کر رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ جس بندے کا دل لگ جاتا ہے، جس کے سینے میں اللہ رب العزت اس کی محبت ڈال دیتا ہے، اور ایسی سینکڑوں مثالیں قرآن مجید کے ساتھ تعلق اور لگاؤ کی سینکڑوں مثالیں ہیں کہ اللہ نے جن کو اس کی رونق بخشی، پھر وہ زندگی بھر جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت جو ہے وہ کرتے رہے۔ کئی لوگ بڑھاپے کے باوجود بھی روزانہ قرآن مجید کی جب تک تلاوت نہ کریں انہیں چین اور سکون نہیں ملتا ہے۔ تو یہ اس قرآن مجید کا اعزاز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان حالات میں بھی، جب دنیا مادیت پرستی کی طرف بھاگ رہی ہے اور ایک ہی دھن سوار ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنا معاشی استحکام اس کو بحال رکھا جائے، مسلمان آج بھی لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں الحمدللہ قرآن مجید پڑھتے ہیں، قرآن مجید سنتے ہیں، بدعملی کے باوجود الحمدللہ رمضان میں مساجد آباد کرتے ہیں، تو یقیناً قرآن کی محبت کی بنیاد پہ ہی کرتے ہیں، اور ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، بھلے جو ہے وہ ان کی زندگی کے اندر بے عملی ہو، کوتاہی ہو، لیکن رمضان میں قرآن مجید کے ساتھ مسلمانوں کا ایک تعلق بڑھ جاتا ہے۔ اور اس کی یہ اس بات کی بہت بڑی دلیل ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید یہ خالصتاً اللہ کا کلام ہے، یہ کسی بشر کا کلام نہیں۔ اور پھر یہ قرآن مجید فرقان حمید جو ہے جب ہم تراویح کے اندر سناتے ہیں تو اس کا ایک خاص پس منظر ہے۔ اول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جنہیں قرآن مجید یاد تھا، جو قرآن مجید کے حافظ تھے، انہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ اوتروا یا اہل القرآن، اے قرآن کے حاملین، اے حفاظ قرآن، تم رات کو اٹھ کے تہجد پڑھا کرو
اور تہجد کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ جب قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے تو اللہ رب العزت کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور خصوصاً فجر کی نماز میں اللہ رب العزت کے فرشتے جو ہے وہ وہاں موجود ہوتے ہیں۔ تو اس لیے قرآن مجید فرقان حمید جو ہے آج بھی مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے، مسلمانوں کے لیے دلوں کا سکون ہے، ان کی روحانی جسمانی بیماریوں کا علاج اللہ رب العزت نے آج بھی قرآن مجید کے اندر رکھا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بے عمل مسلمان بھی ہو، کہتا ہے قسم اٹھاؤ، یہ قرآن مجید اٹھا کے قسم دو۔ کیا ہے اس میں؟ اس کے پیچھے سوچ کیا ہے؟ سوچ اصل میں یہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ عزت والا ہے، اس کو پکڑ کے اس کو ہاتھ لگا کے بندہ جھوٹ نہیں بولے گا، جھوٹ بولے گا تو تباہ ہو جائے گا۔ یہ اصل میں مسلمانوں کے ذہن میں جو قرآن کی عظمت ہے، اس عظمت کی بنیاد پہ یہ ساری چیزیں مسلمان کرتے ہیں۔ لیکن کاش کہ اگر ہم مسلمان جتنا قرآن کا احترام کرتے ہیں، جتنی قرآن مجید کی عزت اور محبت ہمارے سینوں میں ہے، کاش ہم اس کو سمجھ لیتے تو ہماری اس زندگی کو چار چاند لگ جاتے۔ آج جس چیز کی کمی ہے وہ یہ ہے کہ ہم مسلمان اس قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اور اللہ رب العزت نے اس قرآن مجید کے جو احکامات ہمیں دیے ہیں، ہم ان احکامات کو نہیں سمجھتے، ورنہ ہمارے سینے اس قدر روشن ہو جاتے کہ یہ دنیا کی تاریکیاں اور دنیا کے جو مسائل ہیں، یہ کوئی بھی معنی اور کوئی بھی جو ہے وہ اہمیت ہمارے سامنے نہ رکھتے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید ہی کے بارے میں فرمایا ہے، فرمایا وَلَٰكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ، کہ یہ قرآن تو نور ہے، جو اس کو لے لیتا ہے، اس کو سمجھ لیتا ہے، ہم اس کا سینہ روشن کر دیتے ہیں اور اس کو ہدایت کے اس رستے کے اوپر لگاتے ہیں جو اسے جنت کی طرف لے جاتا ہے اور دوزخ سے اس کو بچاتا ہے۔ تو ہمیں آج اس قرآن مجید کے جو حقوق ہیں ان حقوق کو سمجھنا چاہیے۔ میں بڑے اختصار کے ساتھ چند باتیں قرآن مجید کے حقوق کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا حق تو قرآن مجید کا یہ ہے کہ اسے اس طرح پڑھا جائے جیسے اللہ رب العزت نے اس کو نازل کیا ہے۔ اس کو سیکھنا بھی عبادت ہے، اس کو سیکھنا اور اس کے لفظ سیکھنا بھی عبادت ہے۔ ایک تو ہے نا کہ معنی اور مفہوم سمجھنا، ایک ہے کہ صرف لفظ یاد کرنا۔ کئی لوگ کہتے ہیں بس رٹا لگان نال کی ہوندا ہے۔ نہیں، قرآن مجید جو ہے یہ اس کا اعجاز ہے کہ اس کو صرف رٹا لگا کے بھی اگر کوئی پڑھتا ہے اللہ اس کا اجر بھی ضائع نہیں کرتا، اس کو بھی اللہ رب العزت ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں دیتا ہے۔ یہ پڑھنے والے کے بارے میں ہے، جو سمجھ کے پڑھتا ہے اس کے لیے تو اللہ نے اجر ہی بہت بڑا رکھا ہے نا، وہ میں بتاتا ہوں کہ اس کا کیا اجر ہے۔ صرف جو پڑھتا ہے، اس کی تلاوت کرنے والا ہے نا، دیکھ کے لفظ اوپر سے پڑھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو ایک لفظ پڑھتا ہے اسے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور میں نہیں کہتا کہ الف لام میم حرفن، الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ یہ 3 حرف ہے۔ تو الف لام میم کے معنی کا پتہ ہے کسی کو؟ کیوں نہیں نا پتہ؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عالم بمرادی، اس کی مراد اللہ جانتا ہے، یہ اللہ نے اس کا معنی بتایا نہیں۔ تو جس کے معنی کا اللہ نے بتایا نہیں وہ پڑھے اگر بندہ تو 10 نیکیاں ملتی ہیں ایک حرف کی۔ تو کیا مطلب نکلا کہ قرآن کے معنی سمجھ نہ بھی آئیں پھر بھی بندہ اس کی تلاوت کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں دیتے ہیں۔ اور اگر اس کو سمجھ لے اور اس قرآن مجید کو اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق سمجھے، اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھے، تو پھر اللہ بندے کو وہ مقام دیتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء،
پھر اس قرآن کو سمجھ کے پڑھنے والا جو ہے اللہ اسے جو علم دیتا ہے اس علم کی بنیاد پہ اللہ اسے نبیوں کا وارث بنا دیتا ہے، اور ساتھ ہی پھر اللہ رب العزت اس بندے کو یہ شرف عطا کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ جو اس قرآن کو سمجھ کے پڑھتا ہے، اس کی تعلیم حاصل کرتا ہے، وہ دنیا جہان میں سب سے افضل اور سب سے بہترین آدمی ہے۔ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمانوں کے خلیفہ تھے تو طائف کے علاقے میں ان کا دورہ تھا، وہاں انہوں نے کچھ دیر ٹھہرنا تھا، تو آس پاس کے جتنے گورنر تھے وہ سارے کے سارے جو ہے وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اکٹھے ہوئے۔ مکے کے گورنر جو تھے وہ بھی وہاں پہ گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ حکومتی حوالے سے بھی بہت حساس تھے، تو مکے کے گورنر سے پوچھا، کیونکہ مکہ ایک اہم علاقہ تھا مسلمانوں کے لیے، پوچھا کہ آپ جو ہے وہ مکے کا نائب کس کو بنا کے آئے ہیں، اپنا نائب جو ہے وہ کس کو بنایا ہے۔ اب اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ کسی بھی شخص کو بنایا جا سکتا تھا، لیکن مکے جیسا اہم صوبہ جو ہے اس کے لیے یقیناً کسی ایسے آدمی کی ضرورت تھی جس کا اثر و رسوخ ہو، جو سارے معاملات کو جانتا ہو۔ تو انہوں نے کہا میں ابن ابی ابزہ، عبد الرحمن ابن ابی ابزہ، ان کو میں مکے کا گورنر بنا کے آیا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو نہیں جانتے تھے، عبد الرحمن ابن ابی ابزہ کو نہیں جانتے تھے، یہ صحابی بھی نہیں تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا من ابن ابی ابزہ، یہ ابن ابی ابزہ کون ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ مولم من موالینا، ہمارے آزاد کردہ غلاموں میں سے ایک غلام ہے۔ اصل میں آپ کیونکہ عرب کے ماحول سے واقف نہیں ہیں، اس لیے آپ اس بات کو شاید اس پیرائے میں نہ سمجھ سکیں۔ غلاموں کا جو تصور تھا عربوں کے ہاں، وہ تجارتی مال کی حیثیت رکھتے تھے، جیسے آپ چاہیں تو بیچ دیں، چاہیں تو خرید لیں۔ یہ غلاموں کا جو سٹیٹس تھا اس عرب معاشرے کے اندر وہ صرف اتنا تھا۔ یہ تو میں قربان جاؤں پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جنہوں نے غلاموں کو بھی وہ مقام دے دیا اور وہ عزت دی کہ فرمایا جو خود کھاؤ انہیں بھی کھلاؤ، جو خود پہنو انہیں بھی پہنو، اور کبھی ان کے چہرے پہ مارنا بھی نہ، اور زیادتی بھی ان کے اوپر کوئی نہ کرنا۔ کام اگر وہ کر رہے ہیں تو خود چودھری بن کے، ملک بن کے پیچھے نہیں بیٹھ جانا، کام مشکل ہے تو خود بھی ساتھ مل کے کروانا، خود ساتھ بٹھا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلایا۔ عربوں کے ہاں یہ تصور نہیں تھا، جیسے آج سے ہمارا یہ جو قبائلی نظام ہے یا سرداری نظام ہے، وہاں جو مزارے ہیں یا جنہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ کمی ہے، یہ تصور ہی نہیں ہے کہ وہ چارپائی کے اوپر بیٹھ جائے۔ وہ سردار اگر اوپر بیٹھا ہے تو انہوں نے نیچے ہی بیٹھنا ہے، یہ کنسیپٹ نہیں ہے کہ وہ اوپر بیٹھتا ہے۔ عربوں کے ہاں اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ شدت تھی اس معاملے میں، اس لیے ایک آزاد کردہ غلام جو ہے اس کو اس مقام پہ کھڑا کر دینا کہ مکے کا گورنر بنا دینا، یہ بہت بڑی بات تھی۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ بھئی آپ نے ایک آزاد کردہ غلام کو، جہاں قریش بھی ہیں، جہاں بڑے بڑے اعلیٰ جو مقام والے لوگ بھی ہیں، وہاں آپ نے غلام کو اپنا نائب بنا دیا، گورنر بنا کے آپ آ گئے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا خوبی ہے ان کے اندر؟ تو وہ کہنے لگے امیر المومنین، مجھے اور تو ان کی خوبیوں کا پتہ نہیں ہے، فَإِنَّهُ قَارِئٌ لِكِتَابِ اللَّهِ وَعَالِمُهُ،
وہ اللہ کے قرآن کے عالم ہیں اور قاری ہیں، میں نے ان کے اس شرف کی وجہ سے، اس عزت کی وجہ سے میں نے انہیں مکے کا گورنر بنایا ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بالکل سچ ہے، اور آج اس کی عملی تصویر بھی سامنے آ گئی ہے کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اس قرآن کے ذریعے اللہ کئی لوگوں کو اونچا کر دے گا اور کئی لوگوں کو نیچا کر دے گا۔ اونچا ان کو کرے گا جنہوں نے اس قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق جوڑا، قرآن مجید کے ساتھ محبت کی، قرآن مجید کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنایا، اس کے اوپر عمل کیا، اللہ ان کو وہ عزتیں عطا کرے گا کہ ان کا خاندانی طور پہ جو پس منظر تھا وہ بہت پیچھے بھی ہو، بیک گراؤنڈ ان کا بہت کمزور بھی ہو، اللہ اس قرآن کے ذریعے کئی لوگوں کو اونچا کر دے گا، اور کئی بڑے خاندانی طور پہ اونچے ہوں گے اس قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے، قرآن سے منہ موڑنے کی وجہ سے اللہ رب العزت ان کو ذلیل کر دے گا۔ تو یہ قرآن مجید فرقان حمید جو اس کو پڑھتا ہے اور سمجھتا ہے، جو اس کا عالم بن جاتا ہے، اس کو، اس کے معنی اور مفاہیم کو سمجھتا ہے، اللہ رب العزت اس کو وہ مقام عطا کر دیتے ہیں کہ دنیا کے بادشاہ بھی لائن میں کھڑے ہو کے اپنے لیے یہ شرف اور عزت سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے سامنے جو ہے وہ شاگرد بن کے بیٹھے۔ امام عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ بہت بڑے محدث تھے، اور اللہ کا نظام کہ شکل و صورت کے حوالے سے ناک چپکی ہوئی تھی، رنگ کالا تھا، قد چھوٹا تھا۔ وقت کا حاکم مکہ مکرمہ میں عمرہ کرنے کے لیے آیا یا حج کرنے کے لیے آیا، بیٹے بھی اس کے ساتھ تھے۔ اس نے آ کے پوچھا مکے والوں سے کہ یہاں کا بڑا عالم کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہاں کا بڑا عالم جو ہے وہ عطا بن ابی رباح ہے۔ ولید تھا غالباً، ولید بن عبد الملک۔ تو اسے بڑا اشتیاق گزرا کہ میں ان سے ملوں اور جا کے ان سے کچھ سوال پوچھوں۔ تو شاہی پروٹوکول کے ساتھ جب انہوں نے دیکھا کہ لائن لگی ہوئی ہے لوگوں کی، مسئلے پوچھنے والوں کی، تو شاہی پروٹوکول کے ساتھ پہنچا تو امام عطا رحمہ اللہ کہنے لگے کہ پہلے جن لوگوں نے لائن کے اندر جو کھڑے ہیں پہلے ان کو جواب ملے گا، بعد میں آپ تشریف لائیے۔ بادشاہ کو خجالت تو ہوئی، لیکن جن کو آج دنیا جو ہے وہ تانے دیتی ہے، کہتے ہیں یہ بنو امیہ یہ تھے، یہ حکمران انہوں نے یہ کر دیا، وہ بنو امیہ کے ہی حاکم تھے، خاموش ہو گئے، لائن میں لگ کے آئے۔ امام عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ سے سوال کیا، علم پوچھا اور سوال کر کے واپس چلے گئے۔ کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے ان کی عزت کے اوپر حرف آئے، اور بعد میں اپنے بیٹوں سے کہنے لگے کہ یہ علم سیکھو۔ ہم تو لوگوں کے جسموں پہ حکومت کرتے ہیں، یہ لوگوں کے دلوں پہ حکومت کرتے ہیں۔ تو قرآن جو ہے جب اللہ اس کا علم اور نور انسان کو عطا کرتا ہے تو پھر اللہ رب العزت انسان کو وہ مقام عطا کرتا ہے دنیا کے اندر بھی کہ دنیا جو ہے وہ اس کے اوپر رشک کرتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ اس قرآن مجید کو اپنے عمل کے اندر لائیں اور اس کو سیکھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور تیسرا یہ ہے کہ اس قرآن مجید کے اوپر عمل کریں۔ یہ قرآن جو ہے یہ عمل کی کتاب ہے، یہ کوئی تعویذوں والی کتاب نہیں ہے کہ بندہ اس کا تعویذ بنا لے یا بندہ صرف اس کو سینے سے لگا لے یا چہرے پہ جو ہے وہ لگا لے، نہیں، بلکہ یہ اصل اللہ نے عمل کے لیے بھیجی ہے۔ صحابہ کرام حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم تعلمنا العلم والعمل معا، ہم نے علم و عمل ساتھ سیکھا ہے۔
جو آیت پڑھی ہے اس پہ عمل بھی کیا ہے. اور سورہ بقرہ جو ہے غالباً حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں 10 سال کے اندر ہم نے سیکھی. تو یہ قرآن مجید جو ہے اس کے اوپر عمل کریں، سیکھ کر اس کے اوپر عمل کریں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات ذہن میں آ گئی. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس بیٹھتی تو ظاہر ہے کبار صحابہ بھی تھے، بدری صحابہ تھے، اس میں عشرہ مبشرہ تھے. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن عباس کو اپنے پہلو میں بٹھاتے تھے، اپنے ساتھ بٹھاتے تھے حضرت عبداللہ بن عباس کو. تو حضرت عبداللہ بن عباس کی عمر کے صحابہ کے بیٹے تھے، بدری صحابہ جتنے تھے ان کے بیٹے جو ہے عشرہ مبشرہ کے، وہ حضرت عبداللہ بن عباس کے ہم عمر تھے. تو کسی نے یہ اعتراض کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کہ ہمارے بھی بچے ان کے ہم عمر ہیں، آپ ان کو جو ہے وہ اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں، ہمارے بچے بھی ہیں ان کو آپ جو ہے وہ اتنا پروٹوکول نہیں دیتے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اچھا. ایک دن مجلس لگی ہوئی تھی صحابہ کرام کی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سوال کیا. فرمانے لگے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایک سورت نازل فرمائی ہے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. آپ مجھے بتائیں کہ اس سورت کے اندر اللہ نے کیا پیغام دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اب صحابہ کہنے لگے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح کی بشارت دی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو فتح عطا کر دے، اللہ کی مدد آ جائے تو آپ اللہ کی تعریف کریں. تو حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھا کہ آپ کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا اس صورت میں اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کا پیغام دیا ہے کہ آپ کا وقت قریب آ گیا ہے، آپ زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی عبادت، اللہ کی تسبیح میں گزاریں. تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں بھی اس کی یہی تفسیر جانتا ہوں اللہ کے رسول سے کہ اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے لطیف اشارے کے اندر یہ سمجھا دیا ہے کہ اب آپ کا کام مکمل ہو چکا ہے، اب آپ ہمارے پاس آنے کی تیاری کریں. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. یہ تسبیح اور استغفار جو ہے یہ اشارہ ہے کہ آپ کا مشن مکمل ہو گیا ہے، آپ کثرت سے اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کی طرف توجہ کریں اور آپ اپنے آخری وقت کی تیاری کریں. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس وجہ سے میں عبداللہ بن عباس کو اپنے پہلو میں بٹھاتا ہوں کہ اللہ نے ان کو قرآن کا فہم عطا کیا ہے، قرآن کا علم اللہ رب العزت نے ان کو عطا کیا ہے اور ان کے اس علم کے شرف کی وجہ سے میں ان کو اپنے ساتھ بٹھاتا ہوں. تو قرآن کا جو شرف ہے، قرآن کا جو فہم ہے، یہ اللہ رب العزت کے ہاں بندے کو جو مقام دیتا ہے وہ کوئی دوسری چیز نہیں دے سکتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن وعظ فرمایا تو اس وعظ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ خیر عبدا، کہ اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ تم اگر چاہو تو دنیا میں رہو اور چاہو تو اللہ کے پاس آ جاؤ. اچھا صحابہ اس وعظ کو سن رہے ہیں، محظوظ ہو رہے ہیں، حضرت ابو بکر رو رہے ہیں. لوگوں نے کہا کہ اس بوڑھے کو کیا ہوا ہے، یہ رونا شروع ہو گیا. اللہ کے رسول تو کسی بندے کا ذکر کر رہے ہیں کہ ایک بندے کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے اور اللہ رب العزت نے ایک بندے کو یہ کہا ہے کہ وہ چاہے تو اللہ کے پاس رہے، چاہے تو جو ہے ہمارے پاس آ جائے. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، ان امن الناس علی فی مالہ و صحبتہ ابا بکر، میرے اوپر مال کے اعتبار سے، ساتھ دینے کے اعتبار سے سب سے زیادہ احسان ابو بکر کے ہیں۔ لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر صدیق کو بناتا۔ تو جو حضرت ابو بکر سمجھے تھے قرآن یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، وہاں دوسروں کی سوچ نہیں گئی، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً جو ہے وہ یہ سمجھ گئے کہ اللہ نے اب اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلانے کا فیصلہ کر لیا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن مجید جو ہے اس کو سمجھنا اور اس کا علم حاصل کرنا، یہ انسان کے لیے جو عزت اور شرف انسان کو دیتا ہے وہ کوئی دوسری چیز نہیں دے سکتی۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی تھے، جن لوگوں نے سب سے پہلے قرآن مجید اکٹھا کیا، لکھا، اس کی ذمہ داری جو ہے وہ اٹھانے والے اس پینل کے جو ہیڈ تھے وہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ اگر میرے اوپر یہ بوجھ ڈالا جاتا کہ کوئی پہاڑ کا حصہ توڑ کے دوسری جگہ پھینکنا ہے، مجھے اتنا مشکل نہ لگتا جتنا قرآن جمع کرنے کی ذمہ داری جو ہے وہ میرے اوپر ڈال دی گئی۔ مجھے یہ ذمہ داری جو ہے اتنی بھاری یہ ذمہ داری تھی۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زید بن ثابت کے پاس سیکھنے کے لیے جاتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے وہ سیکھنے کے لیے جاتے تھے، تو کئی دفعہ یہ ہوتا کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازہ بند ہوتا تو حضرت عبداللہ بن عباس پاس بیٹھ جاتے دروازے پہ کہ باہر نکلیں گے تو میں سیکھوں گا۔ دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے تھے کہ ان استاد جو ہے اس کے آرام کے اندر خلل نہ آئے۔ حضرت زید بن ثابت باہر نکلتے تو وہ ناراض ہوتے کہ اے اللہ کے رسول کے چچا زاد، آپ یہ کیا کرتے ہیں؟ آپ جو ہے یہ کیا کرتے ہیں؟ آپ دروازہ کھٹکھٹا دیا کریں، میں باہر آ جایا کروں گا۔ تو فرمانے لگے کہ نہیں، میں جو ہے وہ آپ کے آرام کے اندر کوئی خلل نہیں ڈالنا چاہتا۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے کے اوپر سوار ہیں اور حضرت عبداللہ بن عباس نے اس کی لگام پکڑی ہوئی ہے۔ حضرت زید روک رہے ہیں کہ نہیں، آپ اللہ کے رسول کے چچا زاد ہیں، آپ سید زادے ہیں، آپ کا جو مقام ہے وہ آپ کا مقام بہت اونچا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس کیا کہتے ہیں؟ ہَكَذَا أُمِرْنَا أَن نَفْعَلَ بِعُلَمَائِنَا وَكُبَرَائِنَا، ہمیں یہی سکھایا گیا ہے کہ ہم اپنے علماء اور اپنے بڑوں کا اسی طرح احترام اور عزت کریں۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوسہ دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے ہَكَذَا أُمِرْنَا أَن نَفْعَلَ، کہ ہمیں اسی طرح حکم دیا گیا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کے ساتھ اسی طرح محبت اور پیار کریں۔ تو یہ قرآن اور اللہ رب العزت کے کلام کی برکت تھی کہ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو جن کے بارے میں حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ ہمیں تو بکریاں چرانی نہیں آتی تھی، اللہ نے ہمیں دنیا کا اقتدار دے دیا، وہ اس قرآن کی وجہ سے تھا، اس قرآن کے اوپر عمل کرنے کی وجہ سے تھا، اس کو سیکھنے اور سکھانے کی وجہ سے تھا۔ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر صحابہ کی زندگیوں کو دیکھا جائے تو یوں لگتا ہے اللہ کی قسم قرآن پڑھنے کے سوا انہیں کام ہی کوئی نہیں تھا۔ قرآن پڑھنے کے علاوہ انہیں کوئی کام ہی نہیں تھا زندگی میں۔ 10 پارے اور قرآن کی 7 پارے، 3 دن میں قرآن مکمل ہو رہا ہے، 7 دن میں مکمل ہو رہا ہے، 10 دن میں مکمل ہو رہا ہے۔
اور پھر یہ بھی نہیں کہ صرف پڑھا ہے پھر اس کے اوپر عمل بھی ہو رہا ہے۔ تو کوشش کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن جیسی یہ نعمت عطا کی ہے، اس کو یاد بھی کریں، اس کو جو ہے وہ سیکھنے کی کوشش بھی کریں، اس کے اوپر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں، اور آخری گزارش یہ ہے کہ اس کو آگے پھیلائیں، اس کی تعلیم کو عام کریں۔ مسجد، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بھائی جاوید صاحب ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، اور ان کے والدین کے لیے اور ان کے لیے اس اللہ کے گھر کو صدقہ جاریہ بنائے۔ بہت عظیم کام ہے، سچی بات ہے، مسجدوں بنانا اور مسجدوں کو آباد کرنا۔ دنیا میں تو اس کا اندازہ نہیں ہوتا، ماشاءاللہ وہ چودھری آدمی ہیں، ٹھاٹ باٹ سیاسی اور یہ ساری چیزیں، لیکن حقیقت اصل عزت اللہ کے دین کی خدمت کے اندر ہے۔ یہ صفوں کے اوپر بیٹھ کے، چٹائیوں کے اوپر بیٹھ کے جو عزت ملتی ہے، یہ سیاست کے اندر یہ عزت نہیں ہے۔ اصل عزت یہ ہے کہ اللہ اپنے گھر کا چوکیدار بنا لے، اپنے گھر کی خدمت اللہ تعالیٰ لے لے، یہ اصل عزت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے نبی آئے ہیں وہ سارے کے سارے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، ان میں سے کئی بادشاہ بھی تھے، سیدنا سلمان، سیدنا داؤد علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیسا رعب اور دبدبہ دیا تھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا مقام دیا، لیکن اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو کیا فرمایا کہ جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کا گھر تعمیر کیا تو فرمایا ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ یہاں سجدہ کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے، نمازیں پڑھنے والوں کے لیے میرے گھر کی صفائی کریں، میرے گھر کو صاف ستھرا رکھیں۔ اللہ کے گھروں کی خدمت جو ہے، اللہ کی قسم اس سے بڑا کوئی اعزاز نہیں، اس سے بڑا کوئی اعزاز نہیں، کوئی بڑی اس سے بڑی عزت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے گھروں کی خدمت کے لیے بندے کو چن لے۔ تو اس گھر کے اندر اصل جو اللہ کے گھروں کا جو بنیادی مقصد ہے، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر، کہ یہاں اللہ کے گھر بنائے جائیں اور وہاں اللہ کا ذکر کیا جائے، وہاں اللہ کے قرآن جو ہے اس کی تعلیم کا اہتمام ہو۔ مسجد نبوی کا جو بنیادی مقصد تھا وہ صفہ کا چبوترا آج بھی مشہور ہے کہ اس قرآن کی تعلیم کو عام کیا جائے، یہاں قرآن کی تعلیم کا اہتمام کریں، ترجمے کے ساتھ ناظرہ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ قرآن کا یہ نور جو ہے اس علاقے کے اندر پھیلے۔ یقین جانیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان ہر وقت ذہن میں رکھیں، لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ، اگر اللہ ایک بندے کو ہدایت دے دے آپ کی وجہ سے تو آپ کے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے، اور آج کے دور میں اگر ترجمہ یہ کیا جائے کہ لینڈ کروزر سے زیادہ بہتر ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی ایک بندے کو آپ کی وجہ سے جو ہے وہ ہدایت دے دے۔ تو اس لیے یہ مسجدیں جو ہے یہ ہدایت کا سامان ہے۔ بندہ چلا جاتا ہے، گزر جاتا ہے، زندگیاں گزر جاتی ہیں، نسلیں چلی جاتی ہیں، لیکن یہ اللہ کے گھر قائم رہنے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی شرف اور عزت کی بات ہے کہ الحمدللہ مسجد بنی، اور اس سال تراویح کا اہتمام بھی ہوا اور نمازوں کا اہتمام بھی جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس گھر کو آباد فرمائے، اس کو جو آباد کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو آباد فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ میں نے کسی اور جگہ جو ہے وہ ٹانکے جانا ہے درس کے لیے، تو ان کا فون جو ہے وہ آ رہا ہے، تو دعا کریں اللہ تعالیٰ جو ہے یہ پڑھنا پڑھانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ میں مختصر سی دعا اپنے طور پہ کروا دیتا ہوں، باقی مولانا شفیق بس آ رہے ہیں جی، مولانا شفیق بسروری صاحب ماشاءاللہ وہ حد العزیز خطیب ہیں، میں نے تو ایسے ٹوٹی پھوٹی باتیں جو ہے نا وہ آپ سے کی ہیں، تو انشاءاللہ آپ جو ہے نا وہ آپ کے جوش جو ہے نا اس کو گرمانے کے لیے وہ تشریف لا رہے ہیں، تو سارے دوست جو ہے وہ تشریف رکھیں، ان کا آواز جو ہے وہ سن کے جائیں۔ تو یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک
اللهم أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہکار ہیں، اللہ تیرے بندے ہیں، اللہ تو ہمارا رب ہے. لا ربنا سواک، اللہ تیرے سوا ہمارا کوئی رب نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں. اللہ ہم تجھے ہی اپنا معبود سمجھتے ہیں، تجھے ہی مشکل کشا حاجت روا سمجھتے ہیں. اللہ ہم سب کی جائز ضرورتیں پوری فرما. اللہ ہماری جھولیاں رحمتوں سے بھر دے، اپنی رحمت اور خیر و برکت نازل فرما. اللہ ہم تیرے کمزور بندے ہیں، عاجز بندے ہیں. اللہ تو ہمارے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرما. اللہ تیری رحمتوں والا مہینہ ہے، تاک رات ہے. اللہ تو ہم سب کی بخشش فرما. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اللہ تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، اللہ تو بہت زیادہ معافیاں دینے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے. اللہ ہم سب کو معاف کر دے. اللہ ہم سب کو معاف فرما. اللہ ہمارے والدین کو معاف فرما، ہمارے اساتذہ کو معاف فرما. اللہ ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، تیری جنت کے سوالی ہیں. اللہ ہمارے اعمال تو ایسے نہیں ہیں، لیکن یا اللہ تیری رحمت سے پر امید ہیں. اللہ تو اپنی رحمت سے جنت الفردوس عطا فرما. اللہ جہنم سے آزادی دے دے. اللہ تو ہر روز اپنے بندوں کو دوزخ سے آزادیاں دے رہا ہے. اللہ ہمارا نام بھی ان خوش نصیبوں میں شامل کر لے جنہیں تو جہنم سے آزادی عطا کرے. اللہ ہمیں جہنم سے آزاد کر دے. اللہ جہنم سے آزاد کر دے. اللہ تو ہمارے اوپر اپنی رحمتیں نازل فرما. اللہ ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، ہمارے اساتذہ کو بخش دے. اللہ ہمیں نیک صالح بنا. اللہ خیر پہ چلا، ہماری اولادوں کو نیک صالح بنا، انہیں دین پہ چلنے والا بنا. اللہ اپنے دین کا نوکر رکھ لے. اللہ اپنے دین کا نوکر رکھ لے. یا اللہ ان سے اپنے دین کے خیر کے کام لے لے. اللہ ریاکاری اور دکھلاوے سے محفوظ فرما. اللہ ریاکاری اور دکھلاوے سے محفوظ فرما. اللہ تو ہمیں معاف فرما دے. یا اللہ تو معاف فرما. یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے. اللہ ریاکاری اور دکھلاوے سے محفوظ فرما. اللہ ہم جو علماء ہیں ہمارا معاملہ تو اور بھی زیادہ سخت ہے. اللہ یہ محنتیں کوششیں رائے گاہ نہ کرنا. اللہ ہر قسم کی ریاکاری اور دکھلاوے سے محفوظ رکھنا. اللہ ہر قسم کے دکھلاوے سے محفوظ رکھنا. اللہ اگر شیطان دل میں کوئی ایسا وسوسہ ڈال بھی دے، یا اللہ تو معاف کرنا. اللہ تو معاف کر دینا. یا اللہ ہر قسم کے دکھلاوے سے محفوظ رکھنا. اللہ یہ قرآن سننا، سنانا، واعظ کرنا، سننا، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمانا. اللہ ہمارے پاس تیرے سوا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اللہ تو ہمیں بے یار و مددگار نہ چھوڑنا. اللہ یہ خیر کے کام، یہ خیر کے منصوبے، اللہ یہ توحید کی دعوت، سنت کی دعوت، اس کو عام فرما. اللہ توحید و سنت کی اس دعوت کو عام فرما. اللہ جو ہمارے معاون ہیں، جو ہمارے ساتھی ہیں، اللہ ان کاموں میں ہمارے دستے بازو ہیں. یا اللہ تو ان کے گھروں میں بھی رحمتیں نازل فرما. اللہ جو اس گھر کو آباد کرنے والے ہیں، اللہ تو ان کے گھروں کو آباد فرما. اللہ جس مقصد کے لیے یا اللہ انہوں نے یہ منصوبہ شروع کیا ہے، یہ تیرا گھر بنایا ہے، اللہ تو اس کا انہیں بہترین اجر عطا فرما. اللہ اس کے بدلے میں جنت کے اندر انہیں گھر عطا فرما. ان کے والدین کے لیے اسے صدقہ جاریہ بنا. یا اللہ تو اس گھر کو آباد کر دے. یا اللہ اس کی رونقیں یا اللہ دوبالا کر دے. یا اللہ یہاں قرآن و سنت کا چرچا ہو، قرآن و سنت کی باتیں ہوں. اللہ اس گھر کو آباد فرما. اس کو آباد کرنے والے جو ان کو آباد فرما. اللہ تو اپنی رحمتوں کا نزول فرما. یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہمارے اساتذہ کو معاف فرما. یا اللہ اس علاقے میں توحید کی آواز بلند کرنے والے اپنے بندے مولانا یحییٰ شرک پوری رحمہ اللہ، اللہ ان کی بخشش فرما. اللہ ان کے جو ساتھی
تیرے پاس چلے گئے یا اللہ تو ان کے ساتھ بھی اپنی رحمتوں والا معاملہ فرما، اللہ انہیں بھی بخش دے۔ اللہ ہم تو اس قابل نہیں ہیں یا اللہ، بے عمل ہیں، کمزور ہیں، اللہ تو ہماری اصلاح کر دے یا اللہ، اپنے دین کے اپنے خیر کے کام لے لے اللہ تو راضی ہو جا یا اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، ہمارے ماں باپ سے راضی ہو جا، بہن بھائیوں سے راضی ہو جا، دوست احباب سے راضی ہو جا یا اللہ، جو ان خیر کے کاموں کا شوق رکھتے ہیں اللہ تو انہیں برکتیں نازل فرما، اللہ ان کے کاموں میں برکت عطا فرما، اللہ رزق حلال وسیع نصیب فرما، حرام سے محفوظ فرما، اللہ حرام سے محفوظ فرما یا اللہ، ہر وہ خیر عطا فرما دے جو ہم نے مانگا ہے، اور اس شر سے بچا لے جس شر سے ہم نے پناہ مانگی ہے، اور اللہ جو خیر نہیں مانگ سکے یا اللہ ہمارے حق میں وہ خیر ہے وہ بھی عطا کر دے یا اللہ، ہر قسم کے شر سے محفوظ فرما۔ اللہ جن بچوں نے سنایا ہے یا اللہ، جن نمازیوں نے یہاں نمازیں پڑھی ہیں، تراویحیں پڑھی ہیں، اللہ سب کا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں حضرات و خواتین سب کا قبول فرما یا اللہ، دین کا شوق پیدا کر دے اللہ، دین کی لگن پیدا کر دے یا اللہ، مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما اللہ، جو فلسطین کے مسلمان، کشمیر کے مسلمان مظلوم ہیں، ظلم کا شکار ہیں، اللہم انصرہم نصرا عزیزا وافتح لہم فتحا قریبا، اللہ ان کی مدد اور نصرت فرما، اللہ ان کی مدد اور نصرت فرما، اللہ اہل محلہ کو یا اللہ خیر و برکت عطا فرما، اللہ جو آس پاس کے رہائشی ہیں، اس علاقے کے رہنے والے ہیں، اللہ سب کے گھروں میں خیر و برکت نازل فرما، ہمسائے یا اللہ ان کے گھروں میں خیر و برکت نازل فرما۔ لا الہ الا انت سبحانک انا کنا ظالمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔